بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہمارے اس شعبے میں شعبہ صحافت ابلاغ عامہ یعنی جو جرنلزم سے تعلق رکھتا ہے. آپ چونکہ علوم سے فارغ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ درس نظامی کے بھی علماء ہیں اور کچھ حضرات نے یونیورسٹیز میں ایم وغیرہ بھی مکمل کیے ہوں گے یا پی ایچ ڈی کے ہوں گے آپ لوگ. تو ابھی آپ شعبہ ابلاغ عامہ جرنلزم سے چونکہ یہ تخصص کا ہے یا اسپیشلائزیشن کا ہے یا کچھ بھی کہیں، ایک کورس ہے، تو آپ کے میدان عمل میں جانے کے بعد آپ نے چونکہ مذہب کا مقدمہ لنا ہے اور مذہب کا دفاع کرنا ہے، اور جو مذہب بیزار لوگ ہیں تو ان کو اسلام کی اصل تعلیمات آپ نے بتانی ہے. تو جب آپ میدان میں نکلیں گے نا تو آپ کو دین بیزار طبقہ جو ملے گا، یا تو وہ مکمل طور پر دین بیزار ہوا جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، ایتھیزم کا شکار ہو گیا، اور یا وہ اگر ایتھیزم کا اعلان نہیں کر سکتے یا اپنی کسی معاشرے کی وجہ سے یا اپنے خاندانی دباؤ کی وجہ سے، تو پھر بھی وہ لبرل یا سیکولر کے لبادے میں وہی باتیں کرتے ہیں جو الحاد اور ایتھیزم کی باتیں ہیں، یعنی دین سے متنفر کرنا، اللہ رسول سے بغاوت اور آزادی. تو اس حوالے سے آپ حضرات کے لیے یہ کورس بہت اہم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کورس میں علماء کرام، مفتیان اعظام اور اسی طرح یونیورسٹیز کے بعض پروفیسر حضرات کو ایک گروپ میں ایک لیول پڑھا چکا ہوں، پھر دوسرے گروپ کو بھی وہی لیول 1 پڑھا چکا ہوں، اور پھر اس سے دوسرا لیول ہے وہ مغربی فکر و فلسفہ کے عنوان سے ہے، اس کا ہمارے پاس الگ نصاب موجود ہے. اب وہ دونوں گروپوں کا الگ الگ گروپ میں وہ دوسرا لیول چل رہا ہے، اور اس میں سے بہت سارے حضرات الحمدللہ ابھی میدان عمل میں ہے جو رد الحاد کا کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف ویب سائٹس پر بھی، اور ڈیبیٹ پر بھی الحمدللہ وہ آ چکے ہیں کئی گروپوں میں. ابھی بھی ہمارے 1-2 دن پہلے ایک گروپ میں ڈیبیٹ ہوئی جس میں دنیا بھر کے جو الحاد کے خلاف اور اسلام کے جو داعی ہے، تو کینیڈا کا بھی ہے اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے بھی ہے، آسٹریلیا کے بھی ہے، اور کچھ حضرات جو ہے وہ انگلینڈ کے بھی ہے، اور کچھ حضرات جو ہے وہ دیگر یورپ ممالک کے بھی ہے. ان کے ساتھ الحمدللہ تعلقات ہے ابھی ان ہی گروپوں میں، اور ڈیبیٹ میں ان کے ساتھ تعارف بھی ہوا، اپنا بھی ہوا، ان کا بھی انشاءاللہ ان کے بھی میں آپ کو لیکچر کرواؤں گا. ڈنمارک کے ایک صاحب ہے تو وہ کافی ایکٹیو ہے الحاد کے خلاف اور اس طرح خالیت کے خلاف نا، تو وہ ماشاءاللہ وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ مطلب سائنس اور فزکس ان چیزوں ان علوم کو بھی ماہر ہے، اور دینی حوالے سے بھی اچھے، بہت زیادہ جذبات ہے، بہت زیادہ فکر ہے نا. تو وہ پاکستان میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اصل وہ پاکستانی ہیں، لیکن یہ کہ رہتے وہاں ہیں، پڑے بلے وہاں ہیں نا. تو انشاءاللہ ان حضرات کا بھی آپ سے انشاءاللہ کچھ لیکچر دلوائیں گے آپ کو، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی خوشی ہوگی. علماء کرام اور پھر اتنی بڑی یونیورسٹی جامعہ ملیہ میں ان کو لیکچر کا موقع ملا. تو بہرحال ہم اپنا جو رد الحاد کے عنوان سے ہمارا یہ کورس ہے، اس میں تقریباً 12 چیزیں ہیں، 12 عنوانات ہیں، 12 ٹاپک ہے. ان ٹاپک پر انشاءاللہ ہم روزانہ ایک ٹاپک لے کر اس پر گفتگو کریں گے. آج ہمارا پہلا سبق ہے، تو اس سبق میں ہم 2 عنوان پہ بات کریں گے.
سب سے پہلے عنوان جو ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ کورس کن کن باتوں پر مشتمل ہے، ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے، یعنی ہمارے کورس کا تعارف۔ دوسرا عنوان وہ ہے کہ فلسفہ الحاد کا سمجھنا اور فلسفہ الحاد کا رد اور تعقب کیوں ضروری ہے۔ دوسرا عنوان ہے کہ فلسفہ الحاد کا سمجھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں اس زمانے میں اس کے رد کرنے کی اور تعاقب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خیر ان دو باتوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے الحاد پہ الحمدللہ اس زمانے میں مغربی ممالک میں بھی اور اب اردو میں بھی اس پہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی بہت کام ہو چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کتابوں سے اور اسی طرح ان آرٹیکل سے فائدہ اٹھانا یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہم جو ماہرین ہیں رد الحاد کے، ان کے آرٹیکل سے، ان کی باتوں سے اور ان کی تقریروں سے یا ان کی تحریروں سے، ان کی کتابوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں نا، تو اس میں ضروری ہے کہ ہمیں بیسک چیزیں پتہ ہونا، تو بنیادی باتیں جب پتہ ہوں گی تو ہمیں پھر آگے چلنا، سمجھنا اور اس کو آگے چلانا پھر آسان ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ کورس انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان بنیادی پوائنٹس، بنیادی باتوں پر مشتمل ہو، درسی انداز میں، مختصر انداز میں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بنیادی باتیں بیٹھ جائیں۔ تو چونکہ ماشاءاللہ آپ خود اہل علم ہیں، پھر آگے خود مطلب اعلیٰ سطح پر یا اونچی سطح پر آپ کتابیں انگریزی اردو سے استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا ٹاپک، پہلا عنوان ہمارے اس کورس کا ہے کہ فلسفہ الحاد کا سمجھنا اور اس کا تعاقب کرنا یہ کیوں ضروری ہے۔ ہمارے نصاب کا سب سے پہلا عنوان یہ ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ الحاد کا معنی، مفہوم، تعریف اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ پھر تیسرا عنوان ہمارے نصاب کا ہے وہ یہ ہے کہ جدید الحاد اور قدیم الحاد میں کیا فرق ہے اور جدید الحاد کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ایک قدیم الحاد تھا اور ایک جدید الحاد، یہ نہیں کہ الحاد ابھی شروع ہوا، یہ تو جب سے مذاہب کا سلسلہ ہے تو اس وقت سے الحاد کا بھی سلسلہ ہے، تو اس کو قدیم الحاد کہتے ہیں۔ اور جدید الحاد یہ ہمارے ابھی کے زمانے کا الحاد ہے۔ تقریباً یہ مغرب میں جو تحریکیں اٹھی تو نشاط ثانیہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے، تو پھر اس سے جو ہے نا الحاد، جدید الحاد کی بنیاد کھڑی ہوئی۔ تو جدید الحاد میں کیا فرق ہے، جدید اور قدیم الحاد میں کیا فرق ہے، اور پھر جدید الحاد کا پس منظر کیا ہے، یہ ہمارا چوتھا عنوان ہے۔ اچھا اور چوتھا عنوان اور چوتھا ٹاپک ہمارے اس نصاب کا ہے کہ الحاد کی اقسام کیا ہے اور ملحدین فکری اعتبار سے کتنے فرقوں پہ، فرقے کا ہے یا کیٹیگریز کا ہے، کتنے فرقوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر ملحد وہ ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا، ایک ہی نظریے کا نہیں ہوتا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، بلکہ ملحدین مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، تو ہر ایک کے اپنے نظریات اور افکار ہوتے ہیں، تو پھر ہر ایک سے بات کا طریقہ بھی وہی اختیار کیا جائے گا جو اس کا نظریہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایک نظریے کا ہے اور ہم جو ہے وہ دوسرے نظریے کو لے کر اس سے بات کریں، تو پھر جو ہے نا وہ کسی ایک طرف تیر پھینک رہا ہے، ہم دوسری طرف تیر پھینک رہے ہیں، وہ مشرق کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، تو ایسے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم الحاد کی اقسام کو سمجھیں گے اور اسی طرح ملحدین افکار کے اعتبار سے کن کن نظریوں پر تقسیم ہوتے ہیں، ان کی نظریات کی تقسیم کیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اچھا، پانچویں چیز اور پانچواں جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جدید الحاد کے محرکات اور اثرات اور نتائج کیا ہیں۔
یہ ہمارے لیے بہت اہم سوال ہے کہ الحاد کیوں پھیلتا ہے، اس کی محرکات کیا ہے. اچھا، اور پھر یہ کہ جب الحاد پھیلا یا پھیل رہا ہے یا پھیلے گا تو کمیونٹی پر اور معاشرے پر اس کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں، کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. آیا وہ اثرات منفی ہے یا مثبت ہے؟ منفی ہے تو کس حد تک اس نے معاشرے کو بگاڑا یا بگاڑ رہا ہے، اور معاشرے کو الحاد کے پھیلنے کے کن کن نتائج کا اور اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا بھگتنا پڑ رہا ہے. تو 5واں عنوان ہمارا یہ ہے. اور چھٹا عنوان ہمارے اس نصاب کا یہ ہے کہ جدید الحاد کے اساسی مبادیات کیا ہے، یعنی الحاد کن بنیادوں پر کھڑا ہے، الحاد کی سوچ اور کانسیپٹ کیا ہے، الحاد کی عمارت کون سی بنیادوں پر وہ کھڑی ہے، کیوں، تاکہ ہم ان کی بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے اور ان کے اساسیات کو اور مبادیات کو سمجھیں گے تو ہمیں رد الحاد کا کام کرنا آسان ہوگا. الحاد کو رد کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا، ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام کو سمجھانا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر ہمیں ان کی بنیادی باتوں کا نہیں پتا کہ الحاد کی بنیاد اور اساسیات کیا ہے تو پھر ہم ان کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ہم ان کی بات کو، ان کے نظریے کو، ان کی دلیل کو یا ان کے سوال کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں. اور 7واں عنوان ہمارے اس نصاب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں الحاد پھیلنے کی وجوہات کیا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. جب بچہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا نام سیکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ اس کی زبان میں جاری ہوتا ہے. 6-7 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نماز سکھائی جاتی ہے، وہ اپنے بڑے بھائی یا ابو کے ساتھ جو ہے وہ مسجد جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی تربیت اول سے لے کر آخر تک مسجد، مدرسہ، اللہ رسول کی عظمت، مسنون دعائیں، نماز، روزہ اور اسی طرح عبادات، اور اسی طرح ایک اپنی والدہ اور بہن کو جو ہے نا پردے میں، اور والد کو جو ہے وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ، اور اپنے استاد کو جو ہے وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ شروع سے قاعدہ نورانی، پھر اس طرح قرآن کریم کا نازل اس کو سکھایا جاتا ہے. پوری تربیت اس کو دینی پس منظر میں اس کی ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ اپنے جوانی تک پہنچتا ہے اور وہ اپنے یعنی اسکول یا کالج کی لائف میں قدم رکھتا ہے تو وہ الحاد کا شکار ہونے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دین سے، اللہ سے، رسول سے بیزار ہو جاتا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ وجوہات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس کا ستباب کر سکیں، اس کا راستہ روک سکیں. 8ویں بات کہ ملحدین کے ساتھ مکالمہ کا اور گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں کہ وہ سوال کرے اور ہم فتویٰ ٹوک دیں کہ بھائی تو کافر ہے، اللہ کو رسول کو نہیں مانتا، جاؤ دفعہ جو تو جہنمی ہے. کتنے سارے لوگ صرف اس وجہ سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھایا نہیں جاتا. اس دن کسی وہ تقریباً آدھا ہی ملحد ہے تو کسی نے کہا کہ کیا نام ہے، ملحدین کو جواب نہیں دیا جاتا ان کے سوالوں کا تو اس لیے وہ اور پکے ہو جاتے ہیں. تو کسی آدھی ملحد نے گروپ میں یہ کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے جوابات ملنے پر وہ ملحد بنتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم، ٹھیک ہے ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اگنور کر دی، لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ میں جو جواب دے رہا ہوں وہ جواب وہ تعمیری ہے یا تقریبی ہے، وہ مثبت انداز کا ہے یا منفی انداز کا ہے، وہ اس کو میرے اور دین کے، میرے کیا کہ اللہ اور رسول کے قریب لا رہا ہے
یا اللہ رسول سے مزید دور کر رہا ہے، دین سے اور بیزار کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی بیچارہ شکوک شبہات کا شکار، کنفیوژن کا شکار ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ٹھیک ہے، مذہب میں میری کامیابی ہے، مجھے سکون ملے گا، یا مذہب سے بیزاری میں. لیکن ہم نے جو ہے نا وہ ایک کیل ٹوک دی دروازے پر کہ بھائی نہیں آنا. بہرحال جو ملحدین ہوتے ہیں تو ان سے مکالمے کے اپنے طریقہ کار ہے، اپنا اصول ہے، تو انشاءاللہ ان سے مکالمہ اور گفتگو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ سمجھیں گے، مکالمے کے آداب، اصول وغیرہ یہ سب پڑھیں گے. اچھا، نویں چیز یہ ہے کہ ملحدین کے جو اعتراضات ہیں، یہ بھی بات سمجھیں کہ ملحدین کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ انکار کرتے ہیں. تو انکار پر کیا دلیل دیں گے؟ اور اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، خالق کائنات کا انکار، صحیح، اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ملحد ہمیشہ سوال کرتا ہے، ملحد ہمیشہ اعتراض کرتا ہے، ملحد ہمیشہ تنقید کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ملحدین کے اعتراضات کی کیا اقسام ہیں؟ ان کے اعتراضات کو ہم کیٹیگرائز کریں گے اور ہر اعتراض کو الگ کیٹیگری میں رکھ کر اس کا الگ جواب دیا جائے گا. جب تک ہم ان کے اعتراضات کو نہیں سمجھیں گے اور اعتراضات کو کیٹیگرائز نہیں کریں گے تو ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہوگا. پھر اسی عنوان کے ساتھ ہم اعتراضات کو تقسیم کر کے کچھ اعتراضات بطور نمونہ آپ کو بتائیں گے اور پھر ان کو کیٹیگرائز کریں گے اور پھر بطور نمونہ اس کے جوابات آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے سامنے ایک نمونہ آ جائیں کہ کس طرح ان کے اعتراضات کو تقسیم کر کے پھر ہر ایک کو الگ کیٹیگری میں رکھ کر پھر علمی دائروں میں کون سے اعتراض کا جواب کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بطور نمونہ آپ کو چند اعتراضات اور جوابات بھی بتائیں گے. اچھا، ہمارے کورس کا جو 10واں عنوان ہے وہ یہ کہ رد الحاد کے لیے ہم علمی مواد کہاں سے لیں گے. ٹھیک ہے، تو علمی مواد کے لیے رہنمائی اور اس کی نشاندہی کہ ہمیں گفتگو اور مکالمہ کے لیے کہاں کہاں سے علمی مواد دینا چاہیے اور اس کی پھر کیسی ترتیب ہونی چاہیے تاکہ ہم مکالمے کے لیے جائیں. یا ہم الحاد کے خلاف جو ہے وہ رد الحاد کا کام کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں علمی مواد کہاں سے ملے گا؟ تو ان علمی مواد کی انشاءاللہ نشاندہی میں انشاءاللہ اس کو پھر آپ جو سبق آئے گا نا تو اس سبق کے متعلق جو کتابیں ہوں گی نا تو وہ میرے پاس PDF میں بھی موجود ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا، تو پھر آپ وہ پڑھیں. اور اگر جو کتاب PDF میں نہ ہوگی تو پھر اس کو ٹیکسٹ میں یا جو مطبوعہ صورت ہے اس میں انشاءاللہ حاصل کریں گے. تو اس کا جو میں آپ کو یہ علمی مواد ہے نا وہ شروع ہی سے انشاءاللہ چلیں گے کہ شروع میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر ان کا، پھر ان کا، پھر ان کا. تو میرے پاس جو موجود ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کرتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا کہ بھائی اس سبق کے ساتھ آپ نے ان کتابوں کو مطالعے میں رکھنا ہے. تو پھر وہ بھی آپ کا سبق ہی، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، وہ آپ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ درس کو بھی صحیح سمجھیں اور درس کے علاوہ آپ مزید مطالعہ کر کے اور اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، 11ویں بات جو ہے، 11واں عنوان ہمارے اس کورس کا ہے وہ یہ کہ الحاد کے حوالے سے اہل علم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں، یہ الحاد ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ پھیل تو رہا ہے، ٹھیک ہے، فتنوں کا زمانہ ہے تو آئے دن کئی فتنے بنتے ہیں. تو الحاد بھی ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بن چکا ہے جو مغرب میں تو پھیل چکا ہے، اب مغرب سے جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈپورٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ یہاں کے جو لبرل اور یا جو نیم قسم کے ملحد ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار یہاں بھی جاری ہے، ٹھیک ہے. مغرب کے تمام فلسفے جو ہے وہ یہاں پہ پھر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات انشاءاللہ آئیں گی کہ کیوں اس طرح الحاد وہاں سے یہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اہل علم کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
ہمارے بہت سارے الحمدللہ زمانے میں بھی علماء کرام ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں، بڑے بڑے دین کے دائی ہیں اور بڑے بڑے صوفیہ حضرات ہیں. تو اس فتنے کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اور ان کو کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ آج کی نوجوان نسل اور آج کا یہ معاشرہ جو ہے وہ الحاد کے فتنے سے بچ سکے اور یہ حضرات رہنمائی کر سکے. تو ان کی ذمہ داریوں پر بھی انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہوگی. وہ بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ان ذمہ داریوں کی تعیین کرنی چاہیے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم مشائخ کا تعاون کریں گے، ان کی خدمت اور ان کی رہنمائی میں اور ان کے سائے میں کھڑے ہو کر رد الحاد کا کام کریں گے اور اس فتنے کی سرکوبی کریں گے. اچھا، 12واں اور آخری عنوان جو ہمارے اس نصاب کا ہے وہ یہ کہ نوجوان نسل کو الحاد سے کیسے بچایا جا سکے، یا جو اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں تو ان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی علاج کیا ہے. دیکھیے الحاد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا تو یہ بھی ایک بیماری ہے، یا تو یہ نفسیاتی بیماری ہے یا اعتقادی بیماری ہے یا نظریاتی بیماری کا ہے، کچھ بھی کا ہے. کچھ لوگ اعتقاد بگڑنے کی وجہ سے الحاد کا شکار ہوتا ہے، کچھ نظریات اور سوچ کے بگاڑ سے، کچھ جو ہے وہ نفسیاتی شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ الحاد کے فتنے کا شکار ہوتے ہیں. تو الحاد ایک بیماری ہے، چاہے اعتقادی بیماری کا ہے یا نظریاتی بیماری کا ہے یا نفسیاتی بیماری کا ہے. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ رسول نے ہر بیماری کا علاج بھی بتا دیا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، بعض بیماریوں کا حدیثوں میں آیا ہے، دعائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہو یا اعتقادی بیماریاں ہوں تو اس کے لیے تو قرآن و سنت ہی واحد علاج ہے اعتقادی اور نظریاتی بیماری کے لیے. تو ہم نوجوان نسل کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کر سکتے ہیں جو الحاد کے وسوسوں کا شکار ہوئے یا الحاد کی بیماری میں پورے کے پورے بیمار ہو چکے ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے علاج کا ہم تشخیص کریں گے، ٹھیک ہے، اور تعین کریں گے. یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ تو ہمارا تھا پہلا عنوان آج کے سبق کا، یعنی ہمارے اس نصاب کا مختصر تعارف، یہ 12 باتوں پر مشتمل ہے. اچھا، دوسرا عنوان ہمارے اس سبق کا وہ سب سے پہلا ٹاپک پر سب سے پہلا عنوان کہ فلسفہ الحاد کا سمجھنا اور اس کا رد اور تعاقب کرنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایتھیزم یعنی انکار خدا یا بیزارگی مذہب، الحاد کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا تو اس کی تعریف وغیرہ میں تقسیمات ہیں. تو یہ ایتھیزم جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، چاہے وہ مذہب اسلام کا ہو، عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، ہندوازم کا ہو، سکھ ازم کا ہو، تاؤازم کا ہو، کوئی بھی مذہب ہو. تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس زمانے میں وہ ہے الحاد، وہ ہے ایتھیزم. ٹھیک ہے. تو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایتھیزم کا رد ضروری ہے، اور رد کے لیے اس کا تو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب سمجھیں گے تو رد کریں گے نا، تو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ایتھیزم یہ تمام مذاہب کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور چونکہ یہ کلی طور پر مذہب کو رد کرتا ہے، انکار مذہب کا نام ہے، تو اس لیے اس کا رد اور تعاقب کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے اس سبق میں تو یہ باتیں بنیادی تھی، لیکن آپ کو جو بنیادی چیز سمجھنی ہے نا وہ آگے میں جو بتا رہا ہوں وہ آپ کو ذہن نشین ضرور کرنی چاہیے. وہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا، دعوت میں بھی کام آئے گا اور اس کورس میں بھی اور علاج میں کام آئے گا. میں نے یہ کہا کہ
الحاد جو ہے وہ ہر مذہب کے لیے چیلنج ہے. تو کیوں چیلنج ہے؟ ہر مذہب کے لیے، ہر مذہب کے لیے اس لیے چیلنج ہے کہ دیکھیے مذہب جو ہے، مذہب کا مقدمہ کیا ہے، بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ تو مذہب کا بنیادی مقدمہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بھائی اس کائنات کا ایک خالق ہے. کائنات خود بخود نہیں بنی، کائنات خود بخود نہیں بنی. جس طرح کی چھوٹی سی چھوٹی بنی ہوئی چیز، ڈیزائن کی گئی چیز خود بخود ڈیزائن نہیں ہوتی، تو اسی طرح یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی خوبصورت، منظم اور مرتب قوانین کے تحت چلنے والی کائنات یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کا کوئی ایک خالق ہے. پہلا مقدمہ ہے کہ خالق کائنات ہیں، کائنات خود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری چیز پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کائنات میں انسان کو بنایا، پیدا کیا. تو اس انسان کو کھلا نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا. پھر انسان کو اختیار دیا کہ اس دستور کے مطابق چلنا ہے یا اس کے خلاف چلنا ہے. صحیح ہے. دستور کے مخالف چلنے والوں کے لیے کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، سزا ملے گی یا انعام ملے گا. دستور پر چلنے والوں کو کیا کیا انعام ملے گا، یہ سب کچھ بتا دیا. بہرحال تو زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا. یہ نہیں کہ انسان آزاد ہے، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے گا. دوسرا مقدمہ یہ ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، کہ بھائی میں نے زندگی گزارنی ہے، مذہب کی روشنی میں گزارنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری جو چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا دستور دیا، قانون دیا، جس کو عام طور پر مذہب سے یا دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس موجودہ زندگی کا حساب و کتاب ہوگا کہ کس نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری تو اس کو انعام ملے گا، اس کا حساب ہوگا، اس کے مطابق اس کو اعمال کا حساب ملے گا. اگر اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا. اور کس نے اس موجودہ زندگی میں اللہ کے دستور اور قانون کے خلاف زندگی گزاری، باغی بن کر زندگی گزاری، آزاد ہو کر زندگی گزاری، تو پھر اس آنے والی آخرت کی زندگی میں اس کو اس کی سزا ملے گی. ظاہر ہے قانون بنتا اسی لیے ہے کہ جو قانون کے مطابق چلے تو اس کا فائدہ، جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اور پھر ہر قانون کی خلاف ورزی پر جو ہے، ہر جرم پر سزائیں بھی مقرر ہوتی ہے. دنیا کا دستور ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی. تو 3 بنیادی باتیں جو ہے مذہب کے مقدمے میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کا خالق کائنات ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے. دوسرا ہے کہ اس خالق کائنات نے انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا، قانون دیا، جس کو عام طور پر ہم دین اور مذہب سے تعبیر کرتے ہیں. اور تیسری چیز کہ آخرت کی زندگی، جس میں اس دنیا کے اچھائی اور بدلائی کا بدلہ سزا اور جزا کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ملحد کیا کرتے ہیں. ملحد ان 3 باتوں کا یکسر انکار کرتا ہے. ملحد کیا کرتا ہے؟ ان تینوں باتوں کا انکار کرتا ہے کہ بھائی کائنات خود بخود بنی، کوئی خالق نہیں، زندگی گزارنے کے لیے کوئی مذہب، کوئی دین نہیں، اور کوئی خدا ایسا نہیں، میرا کوئی پرسنل خدا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھے کہ تو کیسے زندگی گزار رہا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے. جس کو ہم مذہب بیزار کہتے ہیں. اور مجھ پر کوئی، مجھ سے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، بس میں آگئی، کہ جو مجھ سے میرے اعمال کا حساب کرے، کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب کرے. ایسا کوئی خدا نہیں ہے. تو دیکھیں خالق کائنات کا بھی انکار، صحیح، اور مالک کائنات کا بھی انکار، اور مالک یوم الدین کا بھی انکار. اور ہر مذہب میں تقریباً کسی نہ کسی صورت میں یہ 3 مقدمات ضرور ہوتے ہیں.
چاہے کہ مذہب کے دائرے میں آ کر پھر خالق کائنات کے بارے میں یعنی ہر مذہب میں چونکہ تصورات مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی مذہب اور دین پر عمل کرنے کے طریقہ کار پر مختلف ہو جاتے ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی پھر عقیدہ اور تصورات اگرچہ مختلف ہیں، کسی نہ کسی تصور میں یہ تینوں مقدمات جو ہے وہ مذہب ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن ملحد یکسر ان تینوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے الحاد جو ہے وہ اس زمانے میں ہر مذہب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آخری بات بطور میں تنبیہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں الحاد کا فتنہ اس لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سروسز کے ذریعے سے بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تقریباً جس گھر میں انٹرنیٹ ہے تو جس گھر میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا تو خطرہ ہے کہ اس گھر میں یہ کچھ نہ کچھ صورت میں کسی نہ کسی صورت میں یہ ضرور داخل ہوگا، اپنا اثر ضرور جوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا کیا نام ہے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس کو سمجھ کر ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ الحاد کے حوالے سے رد الحاد پر تقریباً تمام مذاہب، عیسائی بھی، یہودی بھی اور اسی طرح شیعہ بھی، ٹھیک ہے، منکرین حدیث بھی، کئی افکار کے مذاہب کے لوگ جو ہے، ہر مذہب کے اپنے افکار ہیں، تو ہر فکر کے لوگ جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ رد الحاد پر رد الحاد کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، عیسائیت کے یا یہودیت کے یا رافضیت کے نا، تو وہ تو پھر دین کی تعبیر جو ہے نا وہ بالکل ہی بگاڑ دیتے ہیں، وہ تو تحریف ہی کر دیتے ہیں، الحاد کا رد کرتے کرتے وہ دین کے اصل ہی کو بدل دیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسلام کے اندر جو مختلف مکتبہ فکر ہے بعض لوگ کر رہے ہیں اور وہ اعلیٰ سطح پر ان کا ایک نام ہے کہ بھائی الحاد کے خلاف ان کا بہت کام ہے، بہت خدمات ہیں، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ جو ہے کیا نام ہے بظاہر وہ لچک رکھتے ہیں، تو دینی تعبیرات میں لچک کی وجہ سے پھر دین کی جو اصل تعبیر ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا، ملحدین کا منہ بند کر دیا، ملحدین کے سوالات کے اچھے جوابات دیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ دینی تعبیرات کے حوالے سے، دینی عقائد کے حوالے سے تھوڑا سا لچک رکھتے ہیں، تو اس لچک کی وجہ سے وہ دین کی تعبیر کو بدل دیتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے نا مزید فتنے پھیلتے ہیں اور عام لوگوں کا ذہن دوسرے طریقے سے، دوسرے لحاظ سے پھر وہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اندرونی ایک نظریاتی یا اعتقادی جو ہے نا وہ فساد دوسرے طریقے سے آتا رہتا ہے۔ اس میں سر فہرست جو منکرین حدیث ہے نا تو وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو بھی دینی تعبیرات میں نماز کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اسلامی عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو ہے ان بیرونی اور اندرونی جو فرقے ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کہیں میں مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اسلام سے اصل واقفیت نہیں ہوتی، اسلام کی بنیادی مقدمات سے انسان واقف نہیں ہوتا، اگرچہ عالم دین ہوتا ہے، تو وہ کسی عیسائی کی تعبیر کو جو ہے نا وہ لے کر پھر کہتا ہے کہ یار یہ تعبیر تو بہت بہترین ہے، مریدین کے لیے زبردست ہے، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس تعبیر سے تمہارے دین پہ چوٹ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منکرین حدیث کے علماء اس میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی تعبیر کبھی کبھی بہت خوشنما نظر آتی ہے، تو ہمارے لوگوں کو بھی بہت خوشنما نظر آتی ہے وہ تعبیر، لیکن اس سے یہ کہ دین کے جو اصل عقائد ہے نا اس پہ چوٹ لگتی ہے اور ہمارے لوگوں کو اصل عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو خیر ہم نے اس کو بھی بانٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اصل دین جو قرآن و سنت میں ہے، اصل تعبیر جو علماء مشائخ
اور ہمارے ائمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو لے کر ہم نے رد الحاد کا کام کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا